بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ جواب شکوہ کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض ایران پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو بھی جائے تو کیا مسلمان بھی مٹ جائیں گے؟ یاد نہیں کہ پہلے تاتاریوں نے مسلمانوں کے سارے علاقے فتح کر لیے تھے، پھر انہوں نے ہی اسلام قبول کر کے خود اسلام کی نگہبانی کی۔ مسلمانوں، تم حق کی کشتی کے ناخدا ہو، تم اپنی موجودہ کمزوری سے پریشان مت ہونا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ جس دور میں یہ نظم کہی گئی تب انگلینڈ اور روس ایران پر قبضہ کرنے کے درپے تھے، جس سے مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی تھی۔ فرمایا، اے مسلمانوں، نشہ برتن میں نہیں شراب میں ہوتا ہے، اور اسلام کی شراب ملکوں اور وطنوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ کتنے اسلامی ممالک پر غیر مسلموں نے قبضے کیے اور کتنے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، تو کیا مسلمان اور اسلام ختم ہو گیا؟ ایسے ہی اگر بالفرض ایران بھی ختم ہو جائے تو بھی اسلام کسی نہ کسی صورت میں باقی رہے گا، جیسا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں تاتاریوں نے چنگیز خان کی قیادت میں سارے ایشیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جلال الدین جو سلطنت خوارزم کا بادشاہ تھا کے تعاقب میں تاتاری منگول افغانستان کو تباہ و برباد کرتے ہوئے پشاور تک پہنچ گئے۔ ان تاتاریوں نے کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن ایک تاتاری بادشاہ غازان خان نے اسلام قبول کر لیا، اور وہی تاتاری جو بت پرست تھے اسلام کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اے مسلمانوں، گو کہ اس وقت ہر طرف تاریکی کا راج ہے، مایوسیاں چار سو پھیلی ہوئی ہیں، اور نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ لیکن ذرا سوچو، میں رب ہوں، اور اس زمانے کے سمندر میں چلنے والی میری اسلام کی کشتی کا سہارا تم ہو، اور اس اندھیری رات میں تم ہی وہ دھندلا سا ستارہ ہو جس پر انسانی قافلوں کو راہ دکھانے کی ذمہ داری ہے۔ تمہاری مایوسی کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کا اپنی منزل سے بھٹک کر گمراہیوں کی دلدل میں پھنس جانا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری مخلوق خواہ وہ کافر ہو یا مشرک جہنم میں جائے۔ تمہارے دنیا میں رہنے سے امید باقی ہے کہ تمام کفار اور مشرکین میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے دامن میں پناہ لے لیں گے۔ میری امید تم سے ہے اور تم خود نا امید ہو رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، اسی لیے ہمارے نزدیک مایوسی کفر ہے۔ میری ان آیات کو ہمیشہ اپنے دل و جان سے لگا کر رکھنا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توانا اور غالب ہے۔ مومنوں، خدا کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، بھلا کون ہے جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہی رہا۔ بالآخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا،
امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی دل نوازی کا سلسلہ جاری ہے کہ بلغاریوں کے حملے کا مقصد سوئے ہوں کو جگانا تھا اور مسلمانوں کی دل شکنی مطلوب نہ تھی۔ ہم تمہارے جذبہ قربانی کو دیکھنا چاہتے تھے، تم دشمنوں کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سن کر ڈر گئے۔ یاد رکھو کہ دشمن کے منہ کی پھونکوں سے حق کی شمع نہیں بجھے گی۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ وہ وقت تھا جب یورپی اقوام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی تھیں اور پورے عرب، افریقہ، ہندوستان اور روس کے ممالک پر یورپی استعمار نے قبضہ کر لیا تھا، اور ترکی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، جہاں ابھی تک خلافت کا نظام قائم تھا، جس کے نام کو بھی مسیحی اقوام برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھیں۔ لہٰذا بلغاریہ نے اپنے ساتھ یونان، سربیا اور مونٹیگرو کو ملا کر ترکی پر حملہ کر دیا، اور سلطنت عثمانیہ کا 5.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ اس حملے سے مسلمانوں میں دل گرفتگی کے ساتھ ساتھ بیداری کی لہر بھی دوڑ گئی۔ ترکوں کی مدد کے لیے ہندوستانی مسلمانوں نے چندہ مہمیں چلائیں، اور علامہ صاحب نے جب موچی دروازہ لاہور میں یہ نظم پڑھی تو مسلمانوں نے اس نظم کے ایک ایک شعر کی بولی لگائی، جس سے اکٹھی ہونے والی رقم بلقان فنڈ میں ترکی کی مدد کے لیے دی گئی، جس سے اس وقت کے مسلمانوں کی بیداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے۔ اے مسلمانوں، تم دشمنوں کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سن کر ڈر گئے کہ تمہارے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور تم ختم کر دیے جاؤ گے، جبکہ ہمیں تمہارے لیے آخری شکست منظور ہی نہیں۔ یہ وقتی اونچ نیچ ہوتی رہے گی، اس سے پریشان نہ ہو جانا، اور ہمارا یہ فرمان یاد رکھنا۔ یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تو اس نور کو ضرور مکمل کرے گا، چاہے یہ عمل کفار کے لیے ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا اپنے پیارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب ہدایت اور سچا نظام زندگی دے کر، تاکہ یہ رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب کر دے اللہ کے دین کو، بھلے یہ بات مشرکوں پر ناگوار گزرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور مزید سنو، یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور ہی نہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نور ضرور مکمل ہو، چاہے یہ عمل کفار کے لیے ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی کتاب اور سچا زندگی کا نظام دے کر، تاکہ یہ رحمت للعالمین غالب کر دے اللہ کے دین کو، چاہے یہ بات مشرکوں پر ناگوار ہی گزرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔